اطاعت کی جا سکتی ہے، تقلید نہیں کی جا سکتی. اب میں اس کو مثال دے دیتا ہوں. تقلید کسی کے فعل کو دیکھ کر ویسے فعل کو انجام دینا. اب اللہ نے فرمایا نماز پڑھو تو اس حکم کی اطاعت کی جائیں گی، حکم مانا جائے گا، لیکن اللہ خود نماز پڑھ کے تھوڑی بتائیں گا پھر آپ دیکھ کے پڑھیں گے. تو تقلید نہیں کی جا سکتی. مگر عجیب ان کی تعریف ہے. تو یہ ہے ان کی علمی صلاحیت. تو اب ان کا کہنا ہے کہ صاحب تقلید جو ہے وہ شرک ہے. مگر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کروں کہ یہ اپنے مولویوں کی تقلید خود کرتے ہیں. یہ اپنے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں. اب پوچھئے کیسے؟ پوری جماعت غیر مقلدوں کو جمع کر لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ اگر تم غیر مقلد ہونے کے پکے دعوے دار ہو تو قرآن کریم بغیر ترجمے کے سمجھ کے بتا دو ہم کو، بغیر اعراب کا قرآن عظیم کو پڑھ کے بتا دو. تو صرف نحو کی کتابیں جب تک پڑھیں گے نہیں تو اعراب لگا نہیں سکیں گے. تو صرف نحو کی کتابیں جن ائمہ نے لکھی ان کی تقلید کرنا پڑے گا. اب جو انہوں نے اصول بتا دی وہ ماننا پڑے گا. ایک چیز. السلام علیکم. ایک چیز. دوسری چیز، عربی کی لغت کے بغیر آپ عربی نہیں سمجھو گے. بھائی اب قرآن بھی اگر سمجھنے بیٹھے تو کسی نے کہا نہیں چلو ہم لغت سے مدد لیں گے، ڈکشنریوں سے مدد لیں گے. تو بھائی جنہوں نے ڈکشنری لکھی وہ اللہ ہے کہ رسول ہے؟ رسول اللہ نے کون سی لغت لکھی بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی ڈکشنری نازل کی؟ تو یہ جو ڈکشنریوں کے لکھنے والے یہ بھی تو انسان ہے ہماری طرح، یہ بھی تو اپنے وقت کے عالم فاضل ہی تھے. تو اب کسی عالم نے اپنی ڈکشنری میں کہہ دیا کہ اس کے معنی یہ ہے تو آپ نے مان لیا، یقین کر لیا. تو یہ بھی تو اس کی تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ 4 اماموں کی تقلید کا انکار کرتے ہیں مگر یہ 10 اماموں کے مقلد ہیں. ابھی میں 10 نام گناتا ہوں. میں نے کیا کہا پھر سنیں. یہ 4 اماموں کی تقلید کا انکار کرتے ہیں مگر خود 10 اماموں کی تقلید کرتے ہیں. ان کے امام، ہمارے امام نہیں ہیں، ان کے مولوی. وہ 10 کون ہے سنیے. پہلے نمبر پہ ابن تیمیہ. آپ امام ابو حنیفہ کا قول سناؤ تو بڑی بحث کریں گے، یہ حدیث میں ہے یا نہیں، قیاس سے تو نہیں کہا. مگر جیسے ابن تیمیہ کو لاؤ تو بولتے ہاں علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، صحیح لکھے، آنکھ بند کر کے مان لیتے. دوسرا ابن قیم، گنتے جائیے. تیسرا ابن کثیر، چوتھا شوکانی، پانچواں اسماعیل دہلوی، صدیق حسن بھوپالی، ثناء اللہ امرتسری، محمد جناگڑھی، البانی، عبداللہ ابن باز. کتنے ہو گئے؟ 10. البانی نے بول دیا یہ حدیث ضعیف ہے، پورے غیر مقلد ایمان لا لیں گے اس پہ. کس نے کہا؟ علامہ البانی نے کہا. اور یہ البانی کون ہے میں آگے بتاؤں گا. تو یہ 10 اماموں کی تقلید کرتے ہیں. اچھا جب آپ تقلید کے اتنے منکر ہے، آپ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث، تو آپ اپنی کتابیں کیوں چھاپتے ہو؟ صرف 6 کتابیں چھاپا کرو. 6 کے علاوہ 7ویں کوئی کتاب میں نہیں چھاپنا چاہیے آپ نے، تب ہم مانیں گے کہ آپ سچے ہیں. پہلی کتاب قرآن عظیم چھاپیے آپ. دوسری بخاری چھاپیے، ترمذی چھاپیے، نسائی چھاپیے، ابن ماجہ چھاپیے، ابو داؤد چھاپیے. اس کے علاوہ آپ 7ویں کوئی کتاب چھاپیے ہی مت. 7 کتاب 8ویں مت چھاپیے. تو ہم کہیں گے، لیکن کہیں گے کہ تقلید مت کرو، مگر دیں گے آپ کو اپنے ملاؤں کی کتاب. نائک صاحب کا کوئی کتاب لکھ رہے، بھائی جب آپ کی تقلید کرنا ہی نہیں ہے تو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ کیوں نہ لیا جائے؟ آپ کی کتاب پڑھ کے کیا کرنا ہے ہم کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرقہ اپنے آپ میں اتنا شاطر ہے کہ یہ 4 اماموں سے اتنا بغض رکھتا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 سے انحراف کر لو، ان سے پھر جاؤ اور ہماری کتابیں پڑھو، ہمارے ملاؤں کی تقلید کرو. یہ اصل میں منشا یہ ہے ان کا. اب آخری ایک اور میں 5واں جواب دے رہا ہوں امام بخاری کے. اب یہ علمی جواب ہے، ابھی تک میں نے تھوڑی عقل جواب دیا، اب یہ علمی جواب سن لیجئے. اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، مناظرے کے ساتھ. اگر ہمت ہو تو اس بات پہ وہ مناظرہ کر لے، جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ خود شافعی تھے. پہلی بات ان کے گھر کی کتابوں سے ثابت کروں گا. امام بخاری کون تھے؟ امام یاد رکھیے
امام بخاری شافعی تھے اور بخاری کے دو بہت بڑے راوی ہیں. زیادہ تر روایت امام بخاری نے انہی سے نقل کی ہے. ایک ہے یحییٰ ابن معین اور دوسرے ہے وقیع ابن جراح. یہ بخاری کے دو بہت بڑے راوی. پوچھو ان لوگوں سے کہ یہ یحییٰ ابن معین کون ہے اور وقیع ابن جراح کون ہے جن سے امام بخاری نقل کرتے. حدثنا یحییٰ ابن معین، حدثنا وقیع ابن جراح. یہ حنفی ہے دونوں. یحییٰ ابن معین امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہے اور امام ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہے. وقیع ابن جراح امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہے اور امام ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہے. یہ خود مقلد ہے اور امام بخاری کے بہت بڑے راویوں میں ہے. جب طالب الرحمن کے بقول تقلید شرک ہے تو بخاری میں آدھے سے زیادہ روایتیں مشرک سے لی گئی ہے. بخاری کو ماننا بند کر دو. یہ مشرک ہوئے کہ نہیں تقلید کر کے؟ یحییٰ ابن معین مشرک ہوئے پھر ان کے بقول. وقیع ابن جراح مشرک ہوئے. تو جب تم کہتے ہو تقلید شرک ہے تو یہ بھی پھر مشرک ہو گئے. جی آؤں گا میں انشاءاللہ اس پر بھی. اور روایت میں اگر کوئی ضعیف راوی آ جائے تو وہ روایت جو ہے کمزور ہو جاتی ہے سند کے اعتبار سے. راوی ضعیف آ جائے تو وہ لائق کے اعتبار نہیں رہتی وہ روایت. اور جس روایت میں راوی مشرک آ جائے. اب آئیے ذرا یہ تفصیل سن لیجئے، تھوڑی سی معلومات یہ ہے. امام بخاری جس امام کے ماننے والے تھے وہ شافعی تھے. امام مسلم شافعی تھے. امام ابو داؤد حنبلی تھے. میں نے چند علماء کے نام دیے. یہ محدث ہو کر یہ تو اماموں کے محتاج ہے جنہوں نے حدیث کو نقل کیا، روایت کیا، لکھا، کتابیں چھاپی. یہ تو امام کے محتاج، اور یہ کتاب پڑھنے والے امام کے محتاج نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے ان کا. اور جب یہ مقلد تھے تو پھر مشرک ہو گئے تو ان کی پھر کتابیں تو لائق اعتبار بھی نہیں رہی نا. چلیے ابھی آپ نے سنا طالب الرحمن صاحب سے کہ تقلید کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تقلید شرک ہے. اب ان کے ایک مولوی خود شرک کی دعوت دے رہے، ذرا سنیے. آؤ تو صحیح ہمارے قریب، ہم تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے. آؤ تو صحیح ہمارے قریب، ہم تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے. یتیم ہو حدیث سننا تو حدیث کو فرق نہیں کر پاتے بیچارے. یہ جرجس صاحب ہے، یہ جرجس ہے. یہ کہتے آؤ تو صحیح ہمارے پاس، ہم تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھائیں گے. حدیث کے بارے میں تم یتیم ہو. اب تیری تقلید کیوں کرے؟ جب ابو حنیفہ کی تقلید کی ضرورت نہیں، امام شافعی نے تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تیری انگلی پکڑ کے چلے اب حدیث سمجھنے کے لیے. اور تیرے ابا بڑے ابا بول چکے پاکستان میں تقلید شرک ہے، تو یہ شرک کی دعوت دے کے تو کیا ہوا؟ چلیے اب چوتھا اعتراض سنیے ان کا. چوتھا اعتراض ان کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کافی ہے تو پھر کسی کی تقلید کی کیا ضرورت؟ تو اس کے جواب میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہر غیر مقلد اتنی عربی جانتا ہے کہ خود قرآن اور حدیث سمجھ لے؟ ہے اتنی صلاحیت؟ ہے تو ذرا پیش کرو. ذاکر نائک میں ہمت ہو تو آ کے بیٹھ جائے اور بات کر لیں. میں 10 سوال کروں گا. نیٹ پہ میں نے 2.5 سال ہو گئے ڈالے ہوئے اور وہ سوال ابھی میں دہراؤں گا آخری میں انشاءاللہ. یہ تو طوطا ہے، جتنا رٹا اتنا ہی رٹ کے آتا ہے. تو کیا ہر غیر مقلد اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث کو وہ خود بذات خود سمجھ لے؟ اگر ہے دعویٰ تو میں ان کے چھٹپئیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، نائک صاحب کو کہہ رہا ہوں. دوسری چیز، کیا احادیث کے سارے ذخائر ان کے پاس موجود ہے؟ سب حدیثوں کی کتابیں ہیں ان کے پاس؟ ساری حدیثوں پہ ان کی نظر ہے؟ پھر حدیثوں کے سارے اصول جانتے ہیں؟ حدیثوں کی ساری قسمیں ان کو معلوم ہیں؟ پھر حدیث میں کون سی منسوخ ہے، کون سی غیر منسوخ ہے، کون سی شاذ ہے، کون سی کیا ہے، یہ ساری قسمیں، ساری اس کے اصول ضوابط سب معلوم ہیں ان کو؟ یقیناً ہر غیر مقلد نہیں جانتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی قرآن و حدیث تو موجود ہے مگر اس کے باوجود بھی ہم جاننے والے امام کے محتاج ہیں. اچھا چلیے اب آئیے قرآن کی میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں. مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
اللہ فرماتا ہے کوئی تر چیز ایسی نہیں اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے اس قرآن میں نہ کر دیا ہو. اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا ذکر کر دیا. اب مجھے بتائیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کا ذکر ہے. اب ذرا کوئی نکال کے بتائے کہ ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 فرض، مغرب میں 3 فرض، عشاء میں 4 فرض، فجر میں 2 فرض، پھر اتنی سنتیں اتنے نفل، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں ہے. عصر کا وقت کب ختم ہوگا، مغرب کا وقت کب شروع ہوگا، ظہر کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، یہ سارے اوقات کے تعین قرآن میں آیا. روزے رکھو، کتنے رکھو، کیا چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو ایسے بے شمار مسائل ہے جو قرآن میں نہیں ہے، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے ایسی کوئی خشک چیز نہیں اور ایسی کوئی تر چیز نہیں جس کا ذکر ہم نے اس میں نہیں کر دیا. اور ایک جگہ فرمایا ہر چیز کا ذکر ہم نے اس امام کے اندر تحریر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. یا امام سے مراد قرآن. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ذکر ہم نے قرآن میں کر دیا. جب ہر چیز کا کر دیا تو سوال یہ کہ بھی بہت سے مسائل قرآن میں ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ اس کا مطلب کیا قرآن جھوٹا ہے؟ بالکل نہیں، معاذ اللہ، اللہ کا کلام ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا، موجود قرآن میں ہے. اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے میڈیکل اسٹور میں دوائیاں تو سب بیماریوں کی ہے، مگر وہی جانتا ہے کہ کس بیماری کے لیے کون سی دوا کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ کام ڈاکٹر کا ہے. اور ڈاکٹر کون ہے؟ دین کے ڈاکٹر ہمارے ائمہ ہیں. وہ بتائیں گے کون سی دوا کب آپ کو استعمال کرنی ہے. اسٹور روم میں تو سب کچھ موجود ہے. اس تعلق سے میں ایک بڑا پیارا واقعہ بتا دیتا ہوں. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت 187 میں ارشاد فرمایا. مفہوم یہ ہے آیت کا، مفہوم سن لے آپ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کھاؤ اور پیو. اس سحری کا وقت بتایا جا رہا ہے، سحری کا وقت بتایا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم پر سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نمایاں ہو جائے. کالا تاگے کا ڈورا سفید ڈورے سے الگ ہو جائے، نمایاں ہو جائے. اب یہ قرآن نے کہا. ذرا بتائیے اس سے کیا سمجھے آپ؟ اس سے عدی بن حاتم ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کے صحابی ہے، عربی زبان کے جاننے والے، بول چال عربی ہے، دن رات عربی ہی بولتے ہیں، عربی ہی میں بات کرتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک سفید آگے کا ڈورا لیا، ایک کالا ڈورا لیا، تکیے کے نیچے رکھ دیتے. اٹھتے سحری کے وقت کھاتے، پھر ڈوروں کو دیکھتے تو وہ ایک جیسے دکھتے، کالا کالا دکھتا، سفید سفید دکھتا. سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کہ آخر اس سے قرآن کی مراد کیا ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جائے، سفید ڈورا اور کالا ڈورا. یہاں تک کہ حضرت بلال کی اذان ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قرآن میں اللہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کھاؤ پیو اس وقت تک کہ جب تک کالا ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے. اللہ کے رسول میں کھاتا رہتا ہوں لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور وہ ڈورا دیکھتا ہوں تو تب بھی میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہاں تک کہ بلال کی اذان ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا کہ آپ کا تکیہ تو بہت دراز ہو گیا. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کالے ڈورے سے رات کی سیاہی، سفید ڈورے سے صبح کا سفیدہ. اب بتائیے صحابی رسول ہے، عربی زبان کے جاننے والے ہیں، قرآن کی آیت سمجھ نہیں سکے جب تک رسول نے رہنمائی نہیں کی، تو یہ کہاں سے بھی اتنے بڑے ہو گئے کہ قرآن اور حدیث ہم خود ڈائریکٹ سمجھ لیں گے. اس تعلق سے ایک اور مثال میں دیتا ہوں. ایک مجلس میں 3 امام بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کے امام ہیں. ابھی میں نے نام بھی لی تھا، یحییٰ ابن معین، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. اور ایک ہے حضرت امام ابو خیثمہ، اور دوسرے خلف بن سالب. 3 کے وقت کے امام بیٹھے ہوئے، ایک عورت آتی ہے مسئلہ پوچھنے، اور تینوں اپنے وقت کے محدث ہیں، ہزاروں لاکھوں حدیث حفظ ہے ان کو، سینکڑوں حدیثوں کے خود راوی ہے. ایک عورت آ کے پوچھتی ہے کہ حضور میں مسئلہ یہ جاننے آئی ہوں کہ ناپاک عورت جس کو ماہواری کا پیریڈ چل رہا ہو، ایام چل رہے ہو، وہ میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ اب تینوں امام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. حدیث میں کچھ بھی نہیں تھا اس بارے میں، حدیث میں کہیں بھی رسول اللہ اس بارے میں کوئی حکم ہی نہیں فرمایا، کوئی حدیث نہیں تھی ان کے پاس. تینوں جواب دینے سے قاصر ہو گئے، خاموشی اختیار کی. کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک فقیہ حضرت ابو ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں.
جب وہ آئے تو حضرت امام یحییٰ ابن معین نے کہا ان سے پوچھو. تو عورت نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ غسل دے سکتی ہے. حائضہ عورت جو ہے وہ میت کو غسل دے دے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل حدیث پاک میں ہے. اور حدیث یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت جو ہے حائضہ ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ میرا سر دھو دو، تو میں نبی پاک سے عرض کرتی یا رسول اللہ میں تو اس حالت میں ہوں. اللہ کے نبی فرماتے تیرے ہاتھ میں حیض تھوڑی ہے. تو میں سرکار کا سر دھو دیا کرتی تھی، سرکار کو کھانا بھی دے دیا کرتی تھی. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی جب میں گوشت کھاتی جہاں میرے دانت ہوتے وہاں رسول اللہ اسی گوشت کی بوٹی کو اپنے دانت وہاں لگاتے. جس پیالے سے میں پیتی نبی پاک اسی پیالے پہ اپنے لب کو رکھ دیا کرتے تھے. یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ کو ام المومنین نے اس حالت میں سر بھی دھویا اور رسول اللہ نے ان کے ہاتھ کے کھانے کو بھی استعمال کیا، ان کے لب لگے ہوئے پیالے کو بھی استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل دینا بھی جائز ہو گیا. تو تینوں امام کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، ہم تو دوا فروش ہے، دوا بیچتے ہیں، طبیب تو آپ ہے جو بتاتے ہیں کہ دواؤں کا استعمال کہاں کیا جانا چاہیے. یحییٰ ابن معین جیسا جو امام بخاری کا استاد ہے وہ مسئلہ نہیں بتا سکا. حدیث تو لاکھوں یاد تھی. تو فقیہ اور ہوتا ہے، محدث اور ہوتا ہے. آئیے اسی طرح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویوں کہتے ہیں انما الماء من الماء. اب حدیث کے الفاظ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی سے پانی ہے. اب حدیث کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوا انما الماء من الماء، پانی سے پانی ہے، بے شک پانی سے پانی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سمجھائیں گا اس کو؟ اس کو وقت کا امام سمجھائیں گا. اب وقت کا امام بتائیں گا کہ پانی سے ہے پانی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب احتلام ہو جائے یا منی کا خروج ہو جائے تو غسل ہے، کیونکہ وہ بھی پانی ہے. اس پانی کے خروج سے پھر اس پانی سے غسل کرنا، پاک پانی سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، میں نے جیسے کہ عرض کیا ناسخ منسوخ کا معاملہ، بلکہ آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز اور نظر آئیں گی کہ ایک کی کتاب میں بظاہر، میں بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر متضاد اختلافی حدیثیں نظر آئیں گی. میں اس کی صرف آپ کو 4 مثالیں یہاں دے رہا ہوں. اس مثال کے تعلق سے ایک چھوٹا سا رسالہ الحمدللہ میرا کام جاری ہے، میں لکھ رہا ہوں اس پہ انشاءاللہ. بخاری شریف کتاب الوضو، امام بخاری نے یہاں ایک حدیث لائی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو ہر اعضاء کو ایک ایک بار دھویا آپ نے. اب اسی بخاری کو آپ آگے پڑھیے، بخاری کتاب الوضو کا باب ہے، حدیث نمبر 158. 157 میں کیا نقل حدیث لا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے وضو کیا اور ہر اعضاء کو صرف ایک ایک بار دھویا. لیکن امام بخاری پھر بعد ہی میں ایک دوسری حدیث لا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے 2 بار دھویا. پھر اسی بخاری میں وہی باب، وہی جلد، بخاری کی کتاب الوضو ہی ہے، تیسری حدیث لاتے کہ رسول اللہ نے وضو میں 3 بار دھویا. اب بتائیے کیسے فیصلہ ہو کہ رسول اللہ کی 3 طریقے بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے وضو کیا تو ایک ایک بار بھی دھویا، دوسرا حدیث بیان کی جا رہی ہے 2 بار دھویا، تیسری حدیث بیان کی جا رہی ہے 3 بار دھویا. تو اب اگر کوئی غیر مقلد 1 بار دھوتا ہے تو 2 حدیثیں چھوڑتا ہے. اب دعویٰ اہل حدیث ہونے کا تو حدیث پر عمل کر کے بتائے. 3 بار دھوتا ہے تب بھی 2 حدیثیں چھوڑتا ہے. تو اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب بظاہری حدیثوں میں تضاد نظر آ رہا ہے. تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ 2 بار دھونے کی حکمت کیا تھی؟ 1 بار دھونے کی حکمت کیا تھی؟ 3 بار دھونے کی حکمت کیا تھی؟ یہ امام بتائیں گے، یہ امام کا کام ہے. آئیے اسی طرح مسلم شریف کتاب الحیض اور اس کا حدیث نمبر 695. امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو ہے. مثلا کوئی چیز آگ میں پکی ہوئی ہے، آپ نے کھایا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ دوبارہ وضو کرنا ہے. مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. اسی مسلم میں وہی کتاب الحیض کا باب حدیث نمبر 696، یہی امام مسلم دوسری سند سے لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دستی 2 گوشت تناول فرمایا، بلال نے اذان دی، آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھا دی. جبکہ نبی فرما رہے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد
वजू है तो क्या कच्ची बकरी खाई थी? कच्ची तो खाया नहीं होगा आपने, पकी हुई थी, आग से ही पकी हुई थी। अब फैसला कैसे होगा कि इसमें किस हदीस पर अमल किया जाएगा और किस हदीस को छोड़ा जाएगा? ये फैसला इमाम करेगा। तीसरी मिसाल, अबू दाऊद किताबुत तहरात हदीस नंबर 181, इमाम अबू दाऊद नकल करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई अपने उज़ुए तनासुल को छू ले तो उसको चाहिए कि वुजू करे। अगर वुजू से है और उसने छू लिया अपने उज़ुए तनासुल को, वजू टूट गया, दोबारा वजू करे। मगर वही इमाम अबू दाऊद वही किताबुत तहरात हदीस नंबर 182 181 में हदीस लाया कि शर्मगाह को अगर छू लिया तो वुजू करना है। और 182वीं हदीस लाते हैं कि एक सहाबी अर्ज करते या रसूलल्लाह मैंने वुजू की हालत में था मैं, और वुजू की हालत में मैंने अपनी शर्मगाह को छू लिया, क्या मैं वुजू करूं? आपने फरमाया कोई जरूरत नहीं, वो भी तेरे जिस्म का एक हिस्सा है। कैसे फैसला करेंगे आप? अगर शौक हो तो जाकिर साहब ही आके फैसला करके बताएं। चौथी मिसाल मैं दे रहा हूं, मिशकात शरीफ बाब वजू का किताबुल वजू हदीस नंबर 303 नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी ने अपनी बीवी को बोसा लिया, चूम लिया अपनी बीवी के गालों को, वजू करना है, वजू टूट गया। ये मिशकात की हदीस। मगर उसी मिशकात के अंदर वही बाब है हदीस नंबर 297 कि हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज औकात अपनी अज़वाज में से किसी का बोसा लेते, वुजू नहीं फरमाते, नमाज पढ़ा दिया करते थे। अब सवाल यह है कि किस हदीस पे अमल करेंगे आप? तो यहां से एक बात साबित हो जाती है कि हदीस का समझना हर ऐरे गैरे का काम नहीं है, यह काम इमामों का है। आइए पांचवा एतराज जो बहुत बढ़कर करते हैं वो क्या है, जरा इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। और एक मसला तुम मुझे बता दो, जाओ कयामत तक तुम्हारी गुलामी करूंगा। चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद फर्ज हो या वाजिब, जो भी तुम कह लो, अगर चारों इमामों में से किसी एक को मानना जरूरी है और उसके बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, तो मुझे सिर्फ इतना मसला बता दो कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाप किस इमाम को मानते थे, वो जन्नती है या नहीं? अब आप कहो कि इमाम आजम अबू हनीफा के बाप भी, जब चारों में से किसी को एक इमाम को मानना जरूरी है, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाप किसको मानते थे? इमाम अबू हनीफा। अरे अबे अबू हनीफा तो पैदा ही नहीं हुए, ये इमाम साहब तो आए ही नहीं है, वो किसको मानते थे? सब चारों इमाम तो थे ही नहीं, तो उस वक्त जो इमाम था उसको मानते थे। अच्छा, उस वक्त जो इमाम था तो फिर 5 इमाम होना चाहिए ना, तो 4 ही कैसे रह गए? फिर जिसको तुम्हारे इमाम का बाप भी अपना इमाम माने, उसको तुमने क्यों छोड़ा?